پانی انسانی زندگی کا جزو لا ینفک ہے، اور جیسے جیسے دنیا نقل و حمل، صنعت و حرفت، زراعت و کاشتکاری اور آبادی و توانائی کے لحاظ سے ترقی کرتی جا رہی ہے، پانی کی ضروریت و افادیت اور اس کی قلت کو کثرت میں تبدیل کرنے کے مواقع کی اہمیت بھی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ ترقی یافتہ اقوام پانی کے ذخائر میں اضافے پر مسلسل توجہ منعکس کیے ہوئے ہیں، اور ماہرین آب پانی سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے دوررس منصوبے اور حکمت عملیاں تشکیل دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں طاقت اور جنگوں کا محور پانی ہی ہوا کرے گا۔ جس ملک کے پاس جتنے زیادہ آبی وسائل ہوں گے وہ اسی قدر مستحکم و مضبوط سمجھا جائے گا، جبکہ ترقی پذیر ممالک بھی اس دوڑ میں کسی سے پیچھے دکھائی نہیں دے رہے۔ اس ضمن میں بھارت کو ہی دیکھ لیا جائے تو حقیقت حال بخوبی سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ بھارت اور پاکستان کا محل وقوع جغرافیائی حوالے سے کچھ اس طرح ہے کہ پاکستان میں بہنے والے دریاؤں میں اکثر کا منبع مقبوضہ کشمیر میں واقع ہے۔ اسی وجہ سے بھارت مقبوضہ وادی سمیت دیگر مقامات پر دھڑا دھڑ آبی ذخائر اور پن بجلی کے منصوبوں کی تعمیر کر رہا ہے، جس نے پاکستان کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک ویسے تو روز اول سے باہمی کشیدگی اور تناؤ کا شکار چلے آ رہے ہیں، تاہم انسانی آبادی کے تحفظ اور کسی بڑے المیے کے وقوع سے بچنے کی خاطر دونوں ریاستوں نے 1960 میں سینتاس معاہدے کی صورت میں افہام و تفہیم کی راہ اپنائی تھی، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت نے اس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے تسلیم شدہ پانی پر بھی ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے گزشتہ سال مقبوضہ کشمیر میں حریت کمانڈر برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والے کشیدہ حالات میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کئی بار اس معاہدے کو توڑنے کا عندیہ دے چکا ہے، جبکہ اس تناظر میں دونوں ملکوں کے تعلقات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں نے بھی اپنا موقف پیش کرنا شروع کر دیا تھا کہ بھارت نے آبی جارحیت کا سلسلہ بند نہ کیا تو اس کے نتیجے میں خطے میں ایٹمی جنگ چھڑنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف عالمی بینک جو سینتاس معاہدے کا ضامن بھی ہے، اس نے دسمبر 2016 میں ثالث کی حیثیت سے دونوں ملکوں کے درمیان تصفیہ سے انکار کر کے بھارت کو شہ دے دی تھی، جس کے بعد بھارت پاکستان کے ساتھ گفت و شنید سے مکمل انکاری رہا ہے۔ اگرچہ حالیہ مذاکرات کے دوران بھی دونوں ملکوں کے آبی حکام کے درمیان بعض متنازع ڈیموں پر بات چیت کی نفی کی گئی ہے، تاہم یہ امید رکھنی چاہیے کہ موجودہ دور میں صورتحال کو مثبت رخ تک لے جانے کی سائز سے پہلو تہی نہیں کی جائے گی، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر بھارت کی آبی دہشت گردی اور انسانی زندگی کے وسیلے سے کھلواڑ کی روک تھام نہ کی گئی تو تمام تر نتائج کی ذمہ داری بھارت پر ہی عائد ہوگی۔ اگرچہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ حالات کے اس نازک موڑ تک پہنچنے میں ہماری حکومت اور متعلقہ اداروں کی غفلت، سستی اور کوتاہی بھی شامل ہے۔ عاقبت نااندیشی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ قیام پاکستان کے بعد سے اب تک صرف 2 ڈیم تعمیر کیے گئے ہیں، اور کسی نئے آبی ذخیرے کی تعمیر کا سوچنا بھی یہاں جرم بنا دیا گیا ہے۔ افسوس کہ پاکستان کو تو قدرت نے بیش بہا آبی وسائل سے نواز رکھا ہے، جس سے ملک توانائی کے شعبے میں خود کفیل بلکہ برآمد کنندہ بن سکتا ہے، مگر مفاد پرست اور خود غرض عناصر نے آج تک قوم کی ناؤ منجدار سے نکالنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ پس اب وقت آ گیا ہے کہ ایسے عوام دشمن عناصر کی شناخت کرتے ہوئے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور نئے آبی ذخائر کی تعمیر کو اپنی ترجیحات میں فی الفور شامل کر کے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ وصال اردو، حق کا راہی